الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں اور بہت ہی قابل قدر، نہایت ذوق و شوق کے ساتھ جمع ہونے والی ہماری دینی مائیں اور بہنیں، کسی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے تو حقیقت نکل جاتی ہے، فارمیلٹی آ جاتی ہے تو ریئلٹی نہیں رہتی ہے، عبادت عادت بن جاتی ہے تو اجر مل جاتا ہے، اثر نہیں ملتا ہے۔ مجلسوں میں جب حاضری ہو تو دعا کر کے حاضری ہو، ایک ایک طبقہ، ایک ایک شریک، ایک ایک حاضر ہونے والے بھائی اور بہن قیمتی وقت دے رہے ہیں، وقت نکالے ہیں۔ اے اللہ، آپ مل جائیے، عیب کھول دیجیے، مرض بتا دیجیے، توفیق عمل دے دیجیے۔ طالب بن کر بیٹھے آدمی ممتحن بن کر نہیں، ایگزامینر بن کر نہ بیٹھے۔ کیسا مقرر تھا، کیسا مطالعہ تھا۔ مقبول بندوں کی یہی عادت رہی، وہ صدقہ دے کر جاتے اپنے شیخ کے پاس، وہ دعا کرتے ان الفاظ میں: اے اللہ، میں جس ہستی کے پاس جا رہا ہوں واقعتاً ان میں بھی عیب ہے، بشریت کے لوازم میں سے ہیں، لیکن آپ میرے عیب میری نگاہوں میں کھولیے، ان کے عیب نہیں۔ ٹیسٹ کرواتا ہے آدمی اپنے عیوب جاننے کے لیے، اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے حقیقی مرض دریافت کرنے کے لیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے دینی مجلس میں کہ آدمی دین کی بات سنتا ہے دوسرے کو سوچتے ہوئے؟ اچھا کہا مولوی صاحب نے فلانے طبقے کو، خوب ڈانٹا فلانے امت کے طبقے کو، اپنے آپ کو مخاطب کیوں نہیں بنایا؟ قرآن کی ہر آیت کا میں مخاطب ہوں، یہ جس نے سمجھا اثر لیا اس نے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تڑپتی رہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ولی بن گئے حضرت مالک بن دینار، شرابی سے ہٹ کر۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ لمحات آنے چاہیے زندگی میں جو آئے تھے احنف بن قیس کو: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ٹھہر گئے حضرت احنف بن قیس، چوٹ لگی دل پر۔ میرے اللہ نے فرمایا: احنف، تمہارا تذکرہ ہے قرآن میں، زندہ کتاب ہے قرآن۔ اس لمحے میں اقوام اور افراد، مرد اور عورت
جوان اور بوڑھے کے جتنے مسائل ہیں ہدایت اور مغفرت سے متعلق، ان سارے مسائل کا حل اس قرآن میں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے اپنی نیت کے درست کرنے کی۔ 10 سال سے آتا ہوں میں اجتماع میں، جماعت میں جاتا ہوں 50 سال سے، مرید ہوں فلانے شیخ سے 25 سال پہلے، تکمیل ہوئی نہیں ہوئی اپنی شخصیت کی، معاشرت کے کون کون سے خانے سدھر گئے، باطن کا کون کون سا مرض ستاتا ہے، معمولات کا کتنا اہتمام ہے، صرف دن پورا کرنے پر نظر نہ ہو، عمل پورا کرنے پر بھی نظر ہو۔ دن کے ذریعے سے آدمی نہ تولے اپنے آپ کو، تعداد کے ساتھ استعداد بھی دیکھے کتنی بنی ہے اخلاق کے اعتبار سے۔ دوسری بات میرے عزیزو، رجب المرجب کا مہینہ ہے، ایک تہوار ہے جو غیر مسلموں سے ہم نے لیا، پتنگ بازی کا تہوار۔ مستند کتابوں میں لکھا ہے اس تہوار کا پس منظر ہمارے ملک کے رہنے والے وطنی بھائی، ہندو بھائی، جن کے پاس ان گنت خدا ہیں، خداؤں میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، جب موسم بہار آئے، فصل کٹ کے آ جائے تو اس وقت وہ تہوار مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے، پتنگ بھی اڑایا انہوں نے اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، خاص قسم کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اور سیالکوٹ کے علاقے میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک نوجوان رہتا تھا کھتری طبقے کا، کھتری کاسٹ کا، اس کا نام تھا حقیقت رائے۔ نکاح ہوا اس کا کشن سنگھ نامی خاتون سے۔ اسکول میں پڑھنے کے زمانے میں زبردست گستاخی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، بدتمیزی کی۔ مسلمان جج نے فیصلہ کیا سولی پر چڑھائے جانے کا، ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے، فرقہ واریت کا عنوان بن جاتا ہے، تو وہاں کے رہنے والے غیر مسلموں نے روکا تو نہیں سولی پر چڑھائے جانے کی سزا کو، لیکن پیلے کپڑے پہنے سمادھی کی طرف جب لاش کو جلانے کے لیے لے جایا گیا تو انہوں نے اسے ایک ہیرو بنایا، بہت کامیاب ہے یہ بچہ، گستاخی کر دی اس نے، بڑا کارنامہ انجام دے دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں۔ اس وقت سے پتنگ بازی کا رواج ہمارے ملک میں بڑھ گیا۔ پتنگ بازی تو مصری قوم، ایجپشین قوم بھی کرتی تھی، پتنگ بازی تو چائنیز اور چینی قوم بھی کیا کرتی تھی، لیکن ہمارے ملک میں بر صغیر میں زیادہ شان و شوکت کے ساتھ منایا جانا کفریہ پس منظر اور گستاخانہ واقعات کے تناظر میں کیسے غیرت گوارا کر سکتی ہے مسلمان کی کہ وہ ایسے تہوار میں حصہ لیں؟ کوئی تو حمیت جگائے ان دکان والوں کی۔ تہذیب ختم ہوتی ہے، مذہب ختم ہو جاتا ہے۔
سنت عادت کا مٹنا، مسلمانوں کی معاشرت کا مٹنا ہے۔ جو قوم غلام بن جاتی ہے وہ نقال ہو جاتی ہے، جو قوم زندہ اور خوددار ہوتی ہے وہ اپنے اقدار اور اخلاق اور روایات اور تہذیب پر جمتی ہے۔ وہ بھیک نہیں مانگتی تہذیب کی دوسروں سے، وہ عید نہیں مناتی دوسرے اقوام کی۔ اس رجب کے مہینے میں ایسی بستیاں جہاں پر علماء نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، علم سے وابستگی نہیں ہے، ان علاقوں کے اندر رجب کے کنڈے والی رسم منائی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ 22 رجب کے دن سچائی ہے حضرت جعفر صادق کا پیدائش یا انتقال یا کوئی واقعہ 22 رجب سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ ان کی پیدائش شوال کی ہے۔ امام جعفر صادق بہت بڑے آدمی ہیں، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن 22 رجب حقیقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جن لوگوں کو بغض ہے صحابہ سے، جن لوگوں کو نفرت ہے اہل بیت کے نام پر حضرت معاویہ سے، انہوں نے اس کنڈے کی رسم شروع کی ہے 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں، ان کے انتقال کے جشن میں، ان کی موت پر مسرت کا ایک موقع بنایا گیا کنڈے کی رسم کے ذریعے سے۔ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، حلوے مانڈے کا مسئلہ نہیں ہے، تہواروں اور رسموں کے پس منظر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کیا 2 ٹکڑے کھانے کے لیے ہم ایک عظیم صحابی کی گستاخی، ایک عظیم صحابی کی توہین پر راضی ہو جائیں گے؟ جشن منانے کے لیے تیار ہو جائیں گے ان کے انتقال پر؟ ان 2 رسموں کے بارے میں، تہواروں کے بارے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ مال کا ضیاع ہے پتنگ بازی میں، جانیں کتنی لٹ جاتی ہیں مانجوں کے ذریعے سے، تعلیمی کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ علاقوں میں زیادہ جانتے ہیں۔ روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، شعور بیدار کرنا چاہیے۔ تیسری بات، یہاں پر طلبہ عزیز ہیں، طالبات ہیں، ان عزیزوں سے یہ بات عرض کرنا ہے کہ میرے عزیزوں، پابندی کی زندگی میں ترقی ہے، بے لگامی کی زندگی میں نہیں۔ ہوا اور ہوس کی غلامی، بے لگامی کی زندگی تباہی کی طرف تو لے جائے گی۔ فرض کر لو، اپنے ذہن میں فرض کر لو، پوری پابندیاں ختم، لباس کی، کپڑوں کی، کھانے پینے کی، نماز روزے کی، داڑھی ٹوپی کی، مرد و عورت کے تعلق کی، دولت کی فراوانی کی، مکمل، ممکنہ، ناممکن ہر آزادی کا تصور کر لو۔ کیا ملے گا؟ کتنی تباہی مچے گی دنیا میں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق کو ان کی خواہش کے مطابق کر دیا جائے زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے۔
ایک گاڑی، ایک کار، ایک بائک سڑک پر چل سکتی ہے، پابندی ہو لیفٹ پر چلنے کی، پابندی ہو لمٹ کی، پابندی ہو عمر کی لائسنس کے لیے، پابندی ہو سرکاری طور پر انشورنس کی، پابندی ہو ہیڈ لائٹ کی روشنی کی، اور کتنی پابندیاں، انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی پابندیاں آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں ان کی کم علمی کے ساتھ ہے، ان کی بے رحمی کے ساتھ ہے، ان کی خود غرضی کے ساتھ ہے، ان کے اپنے مفادات کے ساتھ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی پابندیاں ان سے بڑا کوئی کامل علم والا نہیں، ان سے بڑا شفقت والا نہیں، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے بے غرض انسانیت کے حق میں؟ تباہ کر دے گا یہ نفس اگر انسان کو اس کی ہوا و ہوس پر چھوڑ دیا جائے۔ تو میرے عزیزوں، مدرسے سے جانے کے بعد گھریلو کتب خانہ ہونا چاہیے، لگے بندھے کام ہونا چاہیے۔ جاتے ہی آدمی دوستوں کو تلاش نہ کریں، فون کو لے کر نہ بیٹھ جائے، راحت محسوس نہ کریں۔ چلو مدرسے کی بیڑیوں سے، دینی ماحول کی جکڑ بندیوں سے رہائی مل گئی مجھے۔ انسان دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں اس فون کے ذریعے سے، ایک ایک گیم کے ذریعے سے، ایک ایک ویڈیو کے ذریعے سے، ایک ایک شارٹ کے ذریعے سے، اس کی آنے والی بلو کلر کی لائٹ کے ذریعے سے ہمارے دماغ کے کس حصے سے کھیل رہے ہیں، کس ہارمون کو اب نارمل کر رہے ہیں، کس بینائی کو کمزور کر رہے ہیں، کس صلاحیت کو نوچ رہے ہیں، رشتوں کو کاٹ رہے ہیں۔ بڑے ریسرچ ہے، احساس کر رہی ہے دنیا۔ اسلام کو نہیں ماننے والے پابندیاں لگا رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر، اپنے کالجز میں۔ ہم نے فون سے کم کھیلا، فون نے ہمارے سب کچھ سے کھیلا۔ باندھ کے رکھ لو ہوم ورک کے ساتھ، باندھ کے رکھ لو محلے کی مسجد سے، باندھ کر رکھ لو اپنے آپ کو والدین کی خدمت کے ساتھ۔ بہترین موقع ہے، کرنے کے کاموں میں لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں کرنے کے کاموں سے بچا لے گا۔ خالی تو کبھی رہتا نہیں انسان، گلاس میں اگر پانی نہیں تو ہوا ہے، ہم نیکی میں نہیں تو گناہ میں ہے۔ فون کا استعمال تحقیق کے لیے کتنا ہوا، تفریح کے لیے کتنا ہوا، صحبت اہل اللہ کے لیے کتنا ہوا، معصیت کے لیے کتنا ہوا۔ چوتھی بات، یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم سے جڑے ہوئے، تدریس سے جڑے ہوئے، تزکیے سے جڑے ہوئے، اور جو سن رہے ہیں کل مدرس بھی بنیں گے، جو سن رہے ہیں کل معلم بھی بنیں گے۔ شفقت لاؤ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ رحمت، شفقت ہونی چاہیے آنے والے کے ساتھ۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، جنریشن گیپ کا اندازہ ہو، یک طرفہ صبر کی عادت ڈالی جائے۔ قریبی زمانے میں انتقال ہوا حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ڈاکٹروں سے سیکھو، جو جتنا سخت بیمار ہوتا ہے
اس کے ساتھ اتنا انتہائی نرمی اور خصوصی نگہداشت کا برتاؤ کیا جاتا ہے. آئی سی یو میں رکھتے ہیں، کپڑے بھی بدلتے ہیں، وہاں کی خدمت کرنے والے جسم کو پلٹاتے بھی ہیں، نجاست دھوتے بھی ہیں. یہ کمزور ہے. اسی طرح جو جتنے غفلت کے ماحول میں ہیں، بے دینی کے ماحول میں ہے، اس کے ساتھ اتنا نرم رویہ ہو نیکی کی طرف لانے کے لیے. عام زمانہ نہیں ہے. حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑھاپا آ گیا، پچھلی زندگی سوچنے لگا تو یاد آیا ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا کھڑکی کے کنارے حدیث لکھ رہا تھا. کھڑکی کے باہر ایک نامحرم کو گزرتے دیکھا. جوانی کا دور، موقع تھا، اللہ نے بچا لیا، دن گزر گئے. لیکن بڑھاپے میں افسوس ہونے لگا، کر لیا ہوتا، کتنے اچھے موقع کو گنوا دیا. کون تھا تجھے دیکھنے والا؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بے قرار ہو گیا. یا اللہ، یہ کیا بات ہو گئی؟ جب گناہ کی قوت بھی تھی، موقع بھی تھا، جب تو کیا نہیں. اب نہ قوت ہے نہ موقع ہے. کیوں یہ حسرت پیدا ہو رہی ہے میرے دل میں؟ کیوں میں اتنا بگڑ گیا قبر سے قریب آ کر؟ اسی غم میں سو گیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، ترمذی، وہ زمانہ تمہارا ہمارے زمانے سے قریب تھا، جوانی کا، اور تمہارا بڑھاپے کا دور ہمارے دور نبوت سے دور ہے. بدل گئی تمنائیں، بدل گئی تنہائیاں. اہل باطل کتنا پیار دیتے ہیں اپنے باطل کی دعوت کے لیے. ہم پڑھانے والوں کو چاہیے کہ جیسے نورانی قاعدہ پڑھائیں ویسے زندگی کو بھی نورانی بنائیں. جیسے نورانی قاعدہ پڑھائیں ویسے دل اور روح کے نورانی بنانے کی تدابیر بھی کریں. ذکر ہونا چاہیے، دعائیں ہونی چاہیے، مذاکرے ہوں بار بار تقوی کے نور کے، بے داغ جوانی کے، شہوانی گناہوں سے بچنے کے. اللہ جزائے خیر دے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، تعجب ہوتا تھا، کیا ہے اس بندے کے پاس؟ کوئی اور عنوان پر بول نہیں سکتا. یہ ہمیشہ بد نظری، ہمیشہ اختلاط، امارت کے ساتھ کیوں بولتا ہے یہ شخص؟ کیوں لکھتا ہے یہ؟ عشق الہی اور بد نظری سے دوری. جس بزرگ سے اللہ جس میدان میں کام لینا چاہتے ہیں، اس کے دل پر وہ شعبہ یا اس نیکی یا اس گناہ کے مضرات اللہ کو دیتے ہیں. فائدہ اٹھانا چاہیے. تحفیظ کے ساتھ تفہیم پر توجہ ہو. رٹایا جائے ضرور قرآن، تحفیظ بھی ہو لیکن تفہیم ہو کلمات اسلام کی. میمورائز تو کرا دیا، موٹیویٹ نہیں کیا. کیا خلاصہ ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ. کیا تقاضے ہیں؟ فرشتوں پر ایمان کے. کیا تقاضے ہیں؟ تقدیر پر ایمان کے. کیا اثر ہونا چاہیے قیامت کے دن پر ایمان کا ہماری زندگی میں؟ اگر ہم نے تحفیظ پر توجہ دی، رٹانے پر، یاد دہانی کرنے پر، لیکن تفہیم پر توجہ نہیں دی، تکمیل نصاب ہو جائے گا، شخصیت کی تعمیر پوری نہیں ہوگی. تکمیل نصاب کافی نہیں ہے جب تک کہ شخصیت کی تعمیر نہ ہو.
حرام سے بچانے والا عنصر، شخصیت کی تعمیر ہو۔ جب یہ بیٹی سسرال میں جائے تو کیسے رہے؟ شخصیت کی تعمیر ہو۔ باہر جو باطل کام کر رہا ہے، شکیلیت کے فتنے، غامدیت کے فتنے، انجینئر علی مرزا کے فتنے اور آزاد فکر عورتوں کے درس تفسیر کے فتنے، یہ بچ پائیں گے اگر ہم نے عقائد کی تفہیم کی۔ اتنے اچھے نہ بنو کہ پوری دنیا بری نظر آنے لگ جائے۔ اتنے نیکیوں کا گھمنڈ پیدا نہ ہونے دو کہ شیخ کی ڈانٹ، ناظم صاحب کی تنبیہ برداشت نہ ہونے لگے۔ تراش خراش کے بغیر بھی کوئی باغ بنا ہے خوبصورت؟ تراش خراش کے بغیر بھی کوئی کپڑے جسم پر جچے ہیں؟ تراش خراش کے بغیر کوئی گوشت استعمال کے قابل ہو؟ تراش خراش کے بغیر کوئی زیور حسیناؤں کے گلے کی زینت بن سکا؟ تراش خراش تنبیہ اور تنکیر کیوں قبول کرنا نہیں چاہتی یہ طبیعتیں؟ کیسی فرعونیت ہے کہ باپ کا ٹوکنا برداشت نہ ہو، شیخ کا ٹوکنا برداشت نہ ہو۔ ہلاکت کا دن آ گیا وہ جس دن بڑے ہمیں ٹوکنے سے ڈرنے لگ جائے۔ اسی جانور کی طرح جس کا چرواہا نہ ہو، اسی بیل بھینس کی طرح جس کا کوئی نگران نہ ہو۔ آدمی کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے۔ دعائیں چاہیے پیٹ پیچھے ہمیں سنبھالنے والی۔ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا، شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا، اور رمضان مبارک کا مہینہ بارش کے برسنے کا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی دعا فرماتے تھے، مختلف الفاظ ہیں۔ اے اللہ برکت دے دیجئے رجب میں، برکت دے دیجئے شعبان میں، رمضان نصیب فرمائیے۔ قضا کر لیتی تھیں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شعبان المعظم میں گزشتہ رمضان مبارک کے روزوں کی۔ سردی کے دن ہے، آسان ہے اپنے روزوں کی قضا کرنا بہنوں کے لیے، کتنا مشکل ہے روزوں کا فدیہ دینا۔ کون ادا کرے گا فدیہ؟ کتنے بچوں کو دیکھا اپنی مرحومہ ماں کے روزوں کا فدیہ دیتے ہوئے، کتنوں کو دیکھا اپنی مرحومہ بیوی کے سالہ سال کے بیماری کی وجہ سے چھوٹنے والے روزوں کا فدیہ دیتے ہوئے۔ عجیب منظر ہوتا ہے جب میراث تقسیم ہوتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ جب جائیداد کی تقسیم اور بٹوارے کا دن آ جائے، کس سے امید ہے کہ وہ اتنے روزوں کے قرض کو اتار دیں گے؟ سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، خرید کر رکھو صاحب، سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، انویسٹ کرو صاحب۔ یہ آوازیں تو چل رہی ہے، چلنا چاہیے، کوئی ناراضگی نہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی اتنی فکر کیوں نہیں؟ نعمتیں خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، احکامات پوری کرنے کے لیے ہے۔ نعمت باقی رہتی ہے اگر اللہ کے احکام پورے ہو، ورنہ وہ نعمت مصیبت بن جاتی ہے جب اللہ کے احکامات پورے نہ ہوں۔ اولاد میں اللہ کا حکم پورا نہیں ہوا، وبال بن گئی۔ سونے چاندی میں
اللہ کا دیا ہوا حق پورا نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ سونا چاندی گرم کر کے پیشانی کو لگایا جائے گا، پہلو کو لگایا جائے گا، کمر کو لگایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فَتُقْوَى بِهَا جُلُودُهُمْ، چمڑی جلائی جائے گی، کمر جلائی جائے گی۔ جب مستحق آتے تھے تو پیشانی پر بل آتا تھا، وہ کمر بتاتا، پیٹھ بتاتا، اسی لیے اس کو جلایا جائے گا۔ نعمت کا حق ادا نہیں کیا تو نعمت مصیبت بن گئی۔ تدبیر کرنا چاہیے عورتوں کو، چاہے بیچنا پڑے، چاہے سال بھر بچت کرنا پڑے۔ مردوں کو چاہیے، ہماری مشرقی عورتیں، بر صغیر کی عورتیں سونا چاندی بھی جمع کرتی ہے مردوں کے تعاون کے لیے۔ آڑے دنوں میں ان کا حوصلہ بچانے کے لیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مشورے پر عمل کیا جائے، ہر مہینہ کچھ مقدار گھریلو خرچ کے علاوہ ان کے نفقے کے لیے، ان کے ہدیے کے طور پر آدمی پیش کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسجد، مدرسے، تبلیغ، خانقاہ پر خرچ کرنے کو تو نیکی سمجھتے ہیں، گھر والیوں پر خرچ کرنے کو نیکی نہیں سمجھتے۔ حدیث میں کہا گیا وہاں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ان کے لیے محنت کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے۔ بالعموم چونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا ماحول بنتا ہے، اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا صرف عبادت کا اہتمام کرنے سے۔ دین ہمارا مکمل نہیں ہوگا لقمے کے پاک کر لینے سے۔ ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا دلوں کے جوڑنے، صلہ رحمی کے اہتمام سے۔ جب تک اجتماعی مسائل کا درد نہ ہو ہمارے دل میں، ملی مسائل میں حصے داری نہ ہو ہماری، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جن کو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا درد نہ ہو وہ حقیقی مسلمان نہیں، وہ کامل مسلمان نہیں۔ بیٹیوں کو مرتد ہوتے دیکھا، لیکن کوئی ایجوکیشن فری اسکول کھولنے کی فکر پیدا نہیں ہوئی۔ بے حس ہے یہ، زندہ لاش ہے یہ قوم کے حق میں۔ دیکھا سود کے چلن کو، بیاج کے رواج کو، لیکن انٹرسٹ فری ادارے قائم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دیکھا کہ کیریئر جیت رہا ہے، رشتے ہار رہے ہیں، ایک ایک مہینے میں، ایک ایک دارالقضاء میں 250 طلاق اور خلا کے واقعات ہیں۔ روک تھام کا درد نہیں آیا، نہیں شروع کیا شادی کورس، نہیں ادارے چلائے کاؤنسلنگ کے۔ یہ بے حس ہو چکا ہے، یہ ملی مسائل سے لا تعلق زندگی گزار رہا ہے۔ غم ہونا چاہیے غربت کے خاتمے کا، فکر ہونا چاہیے نشے کے روک تھام کی، جانا چاہیے ان بستیوں میں جہاں پر بد چلنی، جسم فروشی، قحبہ گری کی طرف ہماری بیٹیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں ذہن سازی کرنا چاہیے اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے ماں باپ کی، ان کے ماں باپ کی، ان کے بیٹوں کی، جیلوں میں سڑنے والے نوجوانوں کی رہائی پر کچھ خرچ ہو، کتنا مال لگے گا؟
صرف گھروں کے ٹائلز پر SIR کا موضوع پورے ملک میں گرم ہے۔ ضرورت ہے راشن کٹس تقسیم کرنے سے زیادہ، ضرورت ہے سردی میں کمبل تقسیم کرنے سے زیادہ، ضرورت ہے مکان تعمیر کر کے دینے سے زیادہ، شادیوں میں جہیز کے سامان سے زیادہ لوگوں کے ڈاکومنٹ درست کیے جائیں، کریکشن کروایا جائے۔ نوجوان اترے اس میدان میں، جائزہ لے ہر آدمی اپنے خاندان کے کاغذات کا، عبرت لیں آسام کے ماحول سے، سبق لیں جو کچھ بہار میں ہوا اور اب قریبی زمانے میں UP اور شمالی ہند جس فضا سے گزر رہا ہے۔ کیا ہم سوچیں گے کہ کب ڈوبے گا میرا گھر تب میں بچاؤ کی تدبیر کروں؟ کیا ہم سوچیں گے کہ کب دہلیز جلے گی میری تب میں پانی ڈالوں؟ مخیر حضرات کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے، خاندان کی ذمہ دار بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں۔ میرے بھائیوں، اس کو آپ دین سمجھیے، شہریت مشتبہ کر دی جائے، شہریت کو خطرے میں ڈال دیا جائے۔ کیا آسان ہے ایک ساتھ لوگوں کا کریکشن کی طرف متوجہ ہونا؟ کیا آسان ہے 10 سال اپنی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے مقدمے کی کارروائی کرنا؟ جب موافق حالات ہیں کسی حد تک تو ہم ان موافق حالات کو ان کاموں کے لیے، تعمیری کاموں کے لیے، اقدامی کاموں کے لیے کیوں استعمال نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ڈرانا نہیں ہے، باخبر کرنا ہے، دہشت پیدا کرنا نہیں ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے، وقت کے تقاضے کا احساس دلانا ہے۔ ہر موسم کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر دور کا ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ دور زوال میں کرنے کے کام الگ ہوتے ہیں، دور عروج میں کرنے کے کام الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یاد کریں غزہ والوں کو، ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں اس ظلم کے خلاف جو دنیا کے کسی بھی چپے میں ہو رہا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی گھر کی عورتیں کھانا پکا نہیں پاتی تھیں جب پتہ چلتا کہ مصر کے فلاں عالم کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کیسے شریک تھی وہ بہنیں اپنے شوہروں کے مشن میں۔ ندوۃ العلماء کا اجلاس چل رہا ہے، ان کی بہن نے کہا کہ بھیا ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہے کہ جشن تعلیمی جو ندوۃ العلماء میں چلتا رہا اللہ خیر خوبی کے ساتھ اس کو مکمل فرما دے۔ اجتماعی ذمہ داریوں سے ہمدردی ہوگی، دعا کے ذریعے سے، اپنی حیثیت کے مطابق مال کے ذریعے سے جب حصہ لیا جائے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالی اس خیر کا ثواب انہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ ابو قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ بڑے مجاہد گزرے ہیں، بڑے جہاد کیے، میدان جنگ کے بڑے مقابلے ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ سنائیے زندگی کا کوئی یادگار تجربہ۔ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ علاقے میں تھا اور میں نے لوگوں کو ترغیب دلائی اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کی۔ رات کا اندھیرا ہوا، ایک عورت نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے بالوں سے تیار کی گئی رسی پیش کی اور کہا کہ حضرت آپ نے ترغیب دلائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، میرے پاس کچھ نہیں تھا ان بالوں سے تیار کیے گئے کوڑے کے سوا، رسی کے سوا
یہ قبول کر لیجیے آپ۔ ایسے جتن کیے عورتوں نے، قربانی دی عورتوں نے۔ ایک نوجوان آیا، چہرے پر نقاب ڈالا ہوا، کہنے لگا امیر صاحب مجھے موقع دیجیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، چہرہ تو کھولو، اندازہ تو ہو تم بالغ ہو یا نابالغ، تم قابل ہو یا ناقابل ہو۔ نہیں، مجھے شہادت کا موقع ملنا چاہیے، میرے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ بھول گئے آپ رات کے اندھیرے میں گزشتہ رات آنے والی ایک ماں کا واقعہ، جس نے حقیر سا مال پیش کی اللہ کے راستے کے لیے۔ کب احساس جاگیں گے؟ کب نکلیں گے چٹوروں چٹخاروں سے؟ کب تک مریں گے رات کی دعوتوں پر؟ کب حصہ لگے گا ہمارے آنسوؤں میں اللہ کے دین کے احیاء کے لیے؟ حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں سے ہے، حج کے لیے گئے۔ کیسی تھی ان کی سوچ، کتنی وسیع تھی ان کی فکر۔ چولہے چکی تک نہیں، چشمے فون تک نہیں، اپنے مکان اور شادی تک نہیں۔ سوچنے لگے حضرت خلیفہ مہدی ظاہر ہوں گے، ان سے بڑا ولی آخری دور کا کون ہے؟ میرا مال لگ جائے، بادشاہ تو بدلتے رہیں گے، کعبۃ اللہ کی چابی تو صرف رہے گی اسی خاندان میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ کلید بردار خاندان کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کی چابی رکھنے والے خاندان کے پاس گئے، اور ایک مصحف دیا، قرآن دیا، کہا کہ حضرت خلیفہ مہدی جب بھی ظاہر ہو رفیع الدین کا یہ تحفہ حضرت کی خدمت میں پیش کرنا۔ اور ایک تلوار دی اور یہ درخواست کی کہ حضرت سے کہنا کہ وہ لشکر کے کسی نوجوان کو دے دے۔ رفیع الدین اپنی جان تو نہیں دے سکا، موقع تو نہیں بن سکا، کم سے کم اتنا مال تو لگ جائے حضرت خلیفہ مہدی کے لشکر کی تقویت کے لیے، استحکام کے لیے۔ یہ جذبے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اداروں سے فائدہ اٹھانے، اپنے بڑوں کی قدر کرنے۔ فلاں اکابر کا انتقال ہو گیا، فلاں ولی کا انتقال ہو گیا، واقعتاً غم ہے، ہونا چاہیے۔ کتنی بافیض شخصیتیں دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، لیکن قدر کر لو جو باقی ہے، فیض اٹھا لو جو باقی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے بقول نہ بن جاؤ زندہ فراموش اور مردہ پرست قوم۔ مردوں کی تو پرستش کرنے لگے، تعزیتی جلسے، تحسین آفری گفتگو، اور زندوں کو فراموش کر دے۔ کیا مقبول ہونے کے لیے مرحوم ہونا ضروری ہے؟ کیا استفادے کے لیے جنازہ اٹھنا ضروری ہے؟ کیا دور کا ہونا ضروری ہے استفادے کے لیے؟ کتنا آسان ہے، جو دائیں بائیں ہمارے اکابر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب، کتنے ادارے، کتنی تنظیمیں، ہم جیسے کتنے چھوٹوں کے سرپرست، انتظام کا سلیقہ، تعلق مع اللہ کی قوت، اکابر کا اعتماد، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے، مکمل قوت نصیب فرمائے، اور ان کے جانشین، ان کے خلفاء، ان کے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ اس تعداد میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
چلو بھائی جی لگا کے دعا کرو. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد خالدا مع خلودک، ولک الحمد حتی ترضا، ولک الحمد بعد الرضا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. بہت ہے گناہ خلوت کے، بہت ہے گناہ جو کان نے کیے، آنکھ نے کیے، زبان نے کیے. اے اللہ یہ بہت تھوڑے ہیں آپ کے کرم کے مقابلے میں، آپ کے عفو کے مقابلے میں. آپ کے تھوڑے سے عفو کرم پر یہ گناہ دھل جائیں گے. اے اللہ معاف فرما دیجئے ہمیں، معاف فرما دیجئے ہمارے ماں باپ کو، معاف فرما دیجئے ہماری نسلوں کو، معاف فرما دیجئے پوری امت کو، مغفرت فرما دیجئے ہمارے باحیات اور مرحومین کی. اے اللہ عیب کھول دیجئے، دلوں کو زندہ کر دیجئے، ضمیروں کو روشن کر دیجئے، صلاحیتوں کو استعمال فرما دیجئے، رکاوٹوں کا خاتمہ فرمائیے، نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجئے. اس بنے بنائے ماحول کی قدر کرنے والا بنا. اے اللہ ان شفقت کرنے والے اساتذہ اور معلمات کی تربیت کو قبول کرنے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. نا قدری سے بچائیے، محرومی سے بچائیے. اے اللہ دل کے وسوسوں کو اپنے ذکر سے بدل دیجئے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، گزرے ہوئے ضائع کیے ہوئے وقت کا بدل عطا فرما دیجئے، وقت میں برکت دے دیجئے. اے اللہ ہمارے ان عزیزوں کو، ہماری ان بیٹیوں کو، حاضر ہونے والے ہر بھائی کو، بہن کو استعمال کر لیجئے دین کے لیے، تبدیلی کے لیے، ملکوں کے کھڑے ہونے کے لیے، علاقوں کے کھڑے ہونے کے لیے، شریعت کے ایک ایک جزئیے کی تجدید کے لیے. اے اللہ بچا دیجئے، بچا دیجئے، بچا دیجئے چھوٹی تمناؤں سے، گھٹیا ارادوں سے، انانیت سے، فرعونیت سے، کبر و عجب سے. اے اللہ دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں پڑنے سے، تجسس میں رہنے سے، کٹے پھٹے خاندان، کھچاؤ تناؤ کے ماحول میں رہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے موسموں کے بدلنے والے اللہ ہم سب کی دل کی دنیا بدل دیجئے، گھر کے ماحول بدل دیجئے. آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ. اے اللہ ہمارا، ہماری نسلوں کا اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا مقدر فرما دیجئے. بیمار ہے شفا دے دیجئے، ذہن کمزور ہے طاقتور بنا دیجئے، وسائل متوجہ فرما. اے اللہ بندوں کو مسخر فرما، قدموں کے پھسلنے سے بچا دیجئے، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے نہ دیجئے. ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر بنائیے، ہر آئندہ ہونے والا عمل
پچھلے عمل سے بہتر بنائیے، زندگی کا بہترین دن وہ بنائیے جو آپ سے ملاقات کا ہو۔ اے اللہ، سب سے بہترین دن وہ بنائیے جو آپ سے ملاقات کا ہو۔ اے اللہ، پناہ دے دیجئے اچانک کی موت سے، غفلت کی موت سے، پناہ عطا فرمائیے دجال کے فتنے سے، پناہ عطا فرمائیے اس فقر سے جو کفر تک لے جائے، اس غنا مالداری سے جو نشے میں ڈبو دے۔ مناسب جوڑے مقدر فرما دیجئے، کٹے پھٹے خاندانوں کو جوڑ دیجئے۔ آپ ہی مربی حقیقی ہیں، آپ ہی کی تربیت حقیقی تربیت ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب کی تربیت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔